امریکہ کے یوم آزادی کو 250 سال ہو گئے ہیں، تو امریکہ کیا امن کا چیمپئن ہے یا پھر جنگوں کا بادشاہ ہے؟ تو تفصیل سے بات کرتے ہیں اس ٹاپک پہ۔ 4 جولائی کو امریکہ کا یوم آزادی منایا جاتا ہے، 250 سال ہو گئے ہیں، اور اگر 250 سال کی ہم ہسٹری دیکھیں تو تقریباً 90% امریکہ جنگیں ہی کرتا رہا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے! امریکہ جو ہے وہ امریکی عوام کے لیے سارے ہیومن رائٹس ہیں، ساری سہولتیں ہیں، آسائشیں ہیں، لیکن باقی دنیا کے لیے امریکہ بالکل الگ ہے، اور امریکہ کی دنیا پہ نظر بھی الگ ہے۔ ہم شروعات کرتے ہیں 1775 سے۔ ان کا برطانیہ کے ساتھ پھڈا ہو گیا تھا۔ اس کے بعد، اس جنگ کے بعد 75 کے بعد ان کی فرانس سے بھی جھڑپیں ہوئی۔ 1812 میں ان کا یو کے ساتھ جنگ ہوئی اور انہوں نے یو کے سے آزادی حاصل کی۔ اس کے بعد بات کریں 1817 سے 1898 تک، تقریباً 73 ایئرس انہوں نے اپنے ہی امریکن ریڈ انڈینز کا صفایا کیا، ان کی نسلوں کو ختم کیا جو کہ وہاں کے اصل باشندے تھے، اور جو امریکن جو آج کل کہلائے جاتے ہیں وہ مختلف دنیا کے ملکوں کے لوگ تھے، خاص طور پہ یو کے کی جو کرمنلز تھے، اور یو کے اپنے کرمنلز کو وہاں پہ بھیج دیا کرتا تھا کیونکہ وہاں پہ جیلوں میں گنجائش بہت ہی کم ہو گئی تھی، تو ان قیدیوں کو امریکہ ٹرانسفر کر دیا گیا تاکہ برطانیہ سے گند کم ہو، تو یہ امریکنز پھر کہلائے گئے، تو برطانیہ کی جیلوں کے قیدی تھے۔ اس کے علاوہ یورپ کے مختلف ملکوں سے بھی لوگ وہاں پہ گئے، اور انہوں نے 1817 سے 1898 تک ریڈ انڈینز کا صفایا کر دیا۔ اس کے بعد ان کی میکسیکو کے ساتھ جنگ ہوئی، اور آج جسے امریکن اسٹیٹ کہا جاتا ہے نیو میکسیکو، تو نیو میکسیکو جو ہے وہ پہلے میکسیکو کے پاس ہوتا تھا، لیکن امریکہ نے وہ زمین بھی حاصل کر لی اور اس کو نیو میکسیکو کا نام دے دیا گیا، اور وہ اب امریکہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک جو ہے وہ ان کی امریکہ میں ہی سول وار ہوئی جو کہ کئی سال چلتی رہی، اور وہ امریکہ میں امریکنز کے حقوق کی جنگ تھی، اس میں بھی بہت لوگ مرے ہیں۔ 1898 کی بات ہے، ان کی اسپین کے ساتھ جنگ ہوئی، پھر 1914 سے 1919 تک ورلڈ وار 1 ہوئی اور امریکہ اس میں انوالو رہا۔ پھر 1941 سے 45 تک امریکہ دوسری جنگ عظیم میں شامل رہا۔ پھر 1964 سے 75 تک 11 سال ویتنام پر حملہ بول دیا، ویتنام نے ان کا مقابلہ کیا، اور اس میں بہت سارے امریکی فوجیوں کو مارا گیا، اور امریکہ کو وہاں سے نکلنا پڑا تھا اپنے جانیں بچا کر، اپنا نقصان کم کرنے کے لیے۔ پھر 2001 میں انہوں نے افغانستان پر حملہ کر دیا، وہاں پہ 2021 تک رہے، 20-21 سال رہے، اور افغانستان کے بھی جو ہے وہ انہوں نے وسائل اپنے ہاتھ میں رکھے۔ پھر عراق پہ 2003 پر جنگ شروع کر دی تھی، وہاں بھی بہت انہوں نے جانی نقصان کیا۔ اس کے علاوہ 1980s میں انہوں نے افغانستان میں کولڈ وار بھی کی رشیا کو، اور پراکسیز بنائیں، پاکستان کو پراکسی کے طور پہ یوز کیا۔ 2026 میں انہوں نے وینزویلا پہ ایک چھوٹا سا اٹیک کیا ایک دن کا، اور ان کے صدر مادورو صاحب کو اغوا کر لیا۔ پھر 28 فروری 2026 کو ایران پہ اٹیک کر دیا۔ ایرانی قوم جو ہے وہ اپنی حکومت کے ساتھ کھڑی ہو گئی، اور امریکہ کوئی بھی مقصد اپنا حاصل نہیں کر سکا، ایران میں تباہی کی، لیکن ایرانی عوام نے امریکہ کو جیتنے نہیں دیا، ان کو مقصد حاصل نہیں کرنے دیا، تو وہاں بھی امریکہ کو اپنی عزت بچا کے نکلنا پڑا۔ تو یہ ہے 250 سالہ مختصر ہسٹری امریکہ کی، جس کا تقریباً 80-90% جو ہے 250 سالوں کا وہ دنیا میں کہیں نہ کہیں کسی ملک کے ساتھ جنگ کرتے رہے ہیں، اور وہاں پہ جا کے اس کے وسائل پہ قبضہ کرتے رہے ہیں، اور اپنے آپ کو مزید پاورفل بناتے رہے ہیں۔ تو آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ امریکہ امن کا چیمپئن ہے یا پھر جنگوں کا شہنشاہ ہے۔ اگلے ولاگ میں دوبارہ ملیں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔